السلام علیکم دوستو، ہمارے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ ہم میں سے ہر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے، اپنا نام اپنا مقام اسی سوسائٹی میں بنانا چاہتا ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں۔ ہم میں سے کچھ لوگ کامیاب ہوتے ہیں اور کچھ زندگی کی دوڑ میں کہیں بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ اگر ہم سبھی امیر، کامیاب یا مشہور ہونا چاہتے ہیں تو ہم میں سے صرف چند ایک لوگوں کو ہی یہ کامیابیاں کیوں ملتی ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی کیوں کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ ان وجوہات اور فیئرز پر بات کریں گے جو کسی بھی انسان کو کامیاب ہونے سے روکتے ہیں۔ اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ دو سگے بھائی جو ایک ہی گھر میں پیدا ہوئے، ایک ساتھ جوان ہوئے، دونوں کے پاس کامیابی کا ایک جیسا موقع تھا، لیکن پھر بھی زندگی کی دوڑ میں ایک کامیاب ہوا اور ایک پیچھے رہ گیا۔ جب پیسہ، موقع، حالات سب ایک جیسے تھے تو پھر کیا وجہ تھی کہ ایک کی کامیابی اور دوسرے کی ناکامی اس کا مقدر بنی؟ اسے ایک کوٹ سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مشہور امریکی مصنف اور سپیکر ٹونی رابنس لکھتے ہیں کہ "Your problem is not lack of resources, it's lack of resourcefulness"۔ اس چھوٹی سی لائن کا مطلب اگر آپ سمجھ جائیں تو بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ریسورسز کا نہ ہونا ایک مسئلہ نہیں، یعنی اگر آپ غریب ہیں، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، ایسے حالات نہیں ہیں کہ آپ کوئی کام شروع کر سکیں، تو یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اصل مسئلہ ریسورس فلنس کی کمی ہے، یعنی جو مشکلات آپ کو درپیش ہیں ان پر قابو پانے کے لیے کوشش نہ کرنا اصل مسئلہ ہے۔ یعنی اگر آپ خود کو تیار کر لیں، ہمت کریں اور مشکلات سے نکلنے کی کوشش کریں تو آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ لیکن کوئی انسان جس میں ٹیلنٹ بھی ہے اور وہ اس قابل بھی ہے کہ محنت کر کے کامیاب ہو سکتا ہے، اس معاشرے میں اپنا ایک مقام، ایک سٹیٹس بنا سکتا ہے، وہ سب کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوئے بھی کیوں کچھ نہیں کر سکتا؟ یہ لائن تو آپ نے ضرور سنی ہوگی کہ خواب ضرور دیکھیں، کیونکہ خوابوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ یہ پورے ہو جاتے ہیں۔ لیکن پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کے خواب ادھورے کیوں رہ جاتے ہیں؟ اس کی سادہ سی وجہ یہ ہے کہ وہ کوشش ہی نہیں کرتے، یعنی خواب تو دیکھتے ہیں لیکن خواب کی تعبیر پانے کے لیے ہاتھ پاؤں نہیں مارتے۔ وہ زندگی میں اول تو اپنا کوئی گول سیٹ ہی نہیں کرتے، ان کے پاس کوئی پلان ہی نہیں ہوتا، اور اگر کبھی کوئی پلان بنا لیں تو انجانے میں خوف کی وجہ سے اسے ملتوی کرتے رہتے ہیں۔ یہ ڈر، یہ انجانا سا خوف آخر ہوتا کیا ہے؟ تو دوستو، یہ وجہ ان کی سائیکالوجی سے ریلیٹڈ ہے۔ انسان کے اندر کا ڈر، اس کا اپنا خوف ہی وہ اصل وجہ ہے جو اس کے خواب پورے ہونے سے روکتا ہے، جو اس کی کامیابی کی راہ میں حائل سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ وہ خوف کیا ہے؟ وہ ڈر کس چیز کا ہے؟ تو مائی ڈیئر فیلوز، انسان کا سب سے بڑا فیئر، سب سے بڑا ڈر اس کی اپنی ہی کامیابی ہوتا ہے، یعنی فیئر آف گریٹنس۔ جی ہاں، ٹھیک سنا آپ نے۔ اکثر لوگ اپنے اندر موجود ٹیلنٹ سے ڈرتے ہیں، اس سے دور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ اپنے اندر موجود صلاحیتوں کو اہمیت ہی نہیں دیتے، اتنی اہمیت جتنی انہیں اسے دینی چاہیے۔ مشہور امریکی سائیکالوجسٹ ابراہیم موسلو نے ایک نظریہ پیش کیا جسے جونز کمپلیکس کا نام دیا گیا۔ جونز کمپلیکس دراصل اس حالت کو کہتے ہیں جب انسان اپنی کامیابی کی خواہش سے زیادہ اس سے ڈر رہا ہوتا ہے۔ یہی خوف کسی بھی انسان کو کامیاب ہونے سے روکتا ہے۔ ہاں دوستو، یہ ہمارا اپنا خوف ہی ہے جو ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتا۔ اب آپ کے مائنڈ میں یہ چل رہا ہوگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے،
یہ تو عجیب بات کر رہے ہیں، انسان اپنی کامیابی سے خوفزدہ، یہ بھلا کیسے ممکن ہے؟ تو اب ہم آپ کو اس سوال کا جواب بھی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ انسان کی اپنی ہی کامیابی سے خوفزدہ ہونے کی وجہ اکیلے رہ جانے کا ڈر ہے، یعنی فیئر آف بینگ آئسولیٹڈ۔ زیادہ تر لوگ اپنی پوری زندگی لوگوں کے ساتھ ہم آہنگ ہونے میں گزار دیتے ہیں۔ کبھی سوچتے ہیں، ہمت کرتے ہیں، کوشش کرنا چاہتے ہیں، مگر اگلے ہی پل فیئر آف کنفرمٹی انہیں واپس اپنے زون کمفرٹ میں لے جاتا ہے۔ اب آپ دوستوں کو یہ پوائنٹ سمجھ آ گیا ہوگا کہ زیادہ تر لوگ تنہا ہونے یا مختلف ہونے کی ہمت ہی نہیں کر پاتے، اور وہ اس سے خوفزدہ ہی رہتے ہیں۔ وہ کمپرومائز کر کے ساری زندگی اپنے فل پوٹینشل سے بہت کم کامیابی پر گزارا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ دوسرے لوگوں کی طرح بن کر زندگی گزارتے ہیں، منفرد نہیں ہونا چاہتے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا ایسا ممکن نہیں کہ ہم زندگی میں اپنا من چاہا کام بھی حاصل کر لیں اور کامیاب بھی ہو جائیں، اور اس کے بدلے میں ہمیں تنہا بھی نہ ہونا پڑے؟ کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے؟ تو دوستو، بالکل ایسا ممکن ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں بیلنس سے کام لینا ہوگا۔ آپ کو اپنا ڈر ختم کرنا ہوگا، ہمت کرنا ہوگی اپنے اس کمفرٹ زون سے نکلنے کے لیے جس میں آپ ہیں، اور ایک بار جب آپ نکل آئیں گے، آپ کی مشکلات آسان ہوتی چلی جائیں گی، آپ کا ڈر کم ہوتا جائے گا، لیکن اس کے لیے تھوڑا اعتماد چاہیے، کانفیڈنس چاہیے۔ پر مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہمیں آج تک کانفیڈنس اور اوور کانفیڈنس میں فرق سمجھ نہیں آیا۔ آج اس فرق کو بھی سمجھ لیں۔ ہمارے ارد گرد دو قسم کے لوگ زیادہ تعداد میں موجود ہیں۔ کچھ لوگ بہت زیادہ متکبر ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دوسروں سے بہت بہتر ہیں۔ یہ انا پرست لوگ اپنے سامنے دوسروں کو کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ وہ سوچتے ہیں وہ جو چاہتے ہیں حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ ان میں بہت تکبر ہوتا ہے، اس لیے وہ اس بھیڑ سے لوگوں کے ریوڑ سے نکل کر کام بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے Arrogance without humility will lead to delusion and loneliness۔ یعنی کسی انسان میں غرور ہو لیکن کسی دوسرے کا احساس نہ ہو تو ایسا انسان بھی اپنے تکبر کے فریب میں تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ کامیابی تو حاصل کر سکتا ہے، لیکن ایٹ دا اینڈ وہ بل کر تنہا کھڑا ہوگا، اسے اس کا اوور کانفیڈنس لے ڈوبے گا۔ لیکن دوسری طرف ایسے لوگ بھی ہیں جو اس قدر عاجزی پسند بھی ہوتے ہیں کہ خود کو اہمیت ہی نہیں دیتے۔ وہ اپنی اسی ہمبل نیچر کی وجہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں اور کبھی بھی کوئی بڑا کام کرنے کی کوشش نہیں کرتے، کیونکہ ان میں اتنا کانفیڈنس ہی نہیں ہوتا۔ کامیابی حاصل کرنے کی بہترین ٹیکنیک یہی اعتماد ہے۔ پر اعتماد لوگ خود پر اعتماد کرتے ہیں، انہیں اپنی صلاحیتوں پر اعتماد ہوتا ہے۔ پر اعتماد لوگ دراصل ایسے لوگ ہیں جو عظیم ہوتے ہیں، جو خود کو دوسروں سے کمپیئر نہیں کرتے۔ ہم انہی لوگوں کی تعریف کرتے ہیں جو اصل میں پر اعتماد ہوتے ہیں، وہ جو قابل ہوتے ہیں، کامیاب ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی عاجز ہوتے ہیں۔ یہی لوگ دراصل کامیاب ہوتے ہیں اور کبھی تنہا نہیں ہوتے۔